الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ اور یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ اور ہم جانتے ہیں جو اس کے دل میں خیالات گزرتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ اور بے شک ہم اس کی رگ جان سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں بہت بڑی بات بیان فرمائی ہے، اور اگر ہم اس آیت کی گہرائی کو سمجھیں تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ اللہ فرما رہا ہے بے شک ہم جانتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ اور بے شک ہم نے ہی انسان کو پیدا کیا ہے وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ اور ہم ان باتوں کے بارے میں بھی جانتے ہیں جو اس کے دل میں خیالات گزرتے ہیں۔ اب انسان کتنی ہی سوچیں سوچتا ہے، کتنے ہی خیالات سوچتا ہے، کتنے ہی اس کے دل میں وسوسے آتے ہیں، کتنی ہی باتیں سوچتا ہے، تو اللہ فرما رہا ہے وَنَعْلَمُ اور بے شک ہم جانتے ہیں، یعنی کون کس تکلیف سے گزر رہا ہے، کون کس دکھ درد سے گزر رہا ہے، کون کس کوشش میں لگا ہوا ہے، اپنی زندگی میں کیا کرنا چاہتا ہے، وَنَعْلَمُ بے شک ہم جانتے ہیں۔ اور اسی حساب سے انسان کی زندگی کے فیصلے ہوتے ہیں، اس کے جو گمان میں جو کچھ چل رہا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ رب العالمین انسان کے گمان کے مطابق اس کے فیصلے کرتا ہے۔ اگر تم اچھا گمان کرو گے تو اللہ تمہارے لیے راستے بھی اچھے بنائے گا، اگر گمان ہی برا کرو گے تو پھر تو اسی طرح ہے کہ جیسے کسی نے گرین اینک لگا لی ہے، اب اسے سب کچھ گرین ہی نظر آئے گا۔ جس نے کالی اینک لگا لی اب اسے سب کچھ کالا نظر آئے گا۔ تو اسے بولتے ہیں نظریہ، آنکھوں کا نظریہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا اپنی دنیا کی زندگی میں بھی کچھ لوگ بہت خوش رہتے ہیں اور کچھ لوگ بہت زیادہ ہر وقت چڑچڑے، غمگین، تکلیف میں، غصے میں، نیگیٹیوٹی۔ یہ سوچ کا اور نظریے کا فرق ہوتا ہے۔ یعنی بظاہر تو دونوں کے لیے ایک ہی دنیا، ایک ہی زندگی، ایک ہی زمین، ایک ہی آسمان، ایک ہی رب، ایک ہی کتاب، سب کچھ ایک جیسا ہوتا ہے۔ ایک بندہ خوش ہوتا ہے اور ایک بندہ غمگین ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک کا نظریہ کچھ اور ہوتا ہے، دوسرے کا کچھ اور ہوتا ہے، ایک کا دیکھنے کا انداز۔ اب کچھ لوگ صرف اور صرف غلط چیزوں کو نوٹ کرتے ہیں، نیگیٹو سوچ والے۔ اب انہیں جب بھی نظر آئے گا کچھ غلط ہی نظر آئے گا۔ وہ اصل میں ان کا جو دماغ ہے اور آنکھیں ہیں وہ اس انتظار میں ہوتی ہیں کب کوئی غلط کام ہو اور کب ہم اسے فوراً نوٹ کریں۔ دوسری طرف وہ بندہ ہوتا ہے جو کہتا ہے کب کوئی اچھا کام ہو اور میں اس کو اپریشیٹ کروں، اس سے خوش ہوں۔ یہ دو نظریے ہیں، دو سوچیں ہیں۔ جب انسان کا دماغ نیگیٹیوٹی کی طرف چلا جاتا ہے، غلط چیزوں کی طرف چلا جاتا ہے، وہ پھر ہر وقت یہی ڈھونڈتا ہے کہ دنیا میں کہاں کیا غلط ہو رہا ہے۔ اور جب پوزیٹیو کی طرف جاتا ہے تو وہ ہر وقت یہ دیکھتا ہے اچھا کیا کیا ہو رہا ہے۔ تو دونوں چیزیں کوئی سی بھی غلط نہیں ہیں، نہ نیگیٹو سوچ غلط ہے نہ ہی پوزیٹیو سوچ غلط ہے۔ اصل میں ان کا استعمال مختلف ہے، کہیں انسان کو پوزیٹیو ہونا چاہیے اور کہیں نیگیٹو ہونا چاہیے۔ کچھ جگہ پر انسان کو نیگیٹو ہونا پڑتا ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اگر وہ نیگیٹو وہاں نہ ہو تو کام بگڑ جائے۔ اب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو کئی جگہ پر
سخت ایکشن لینا پڑتا تھا نا، تبھی نظام چلا ہے، اور کئی جگہ پر نرمی بھی دکھانی پڑتی تھی۔ تو یہ نظریے کا فرق ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے یہ جتنی بھی سوچیں ہیں، جتنے بھی نظریے ہیں، جتنی بھی فکریں ہیں، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ، اور بے شک ہم جانتے ہیں جو اس کے دل میں وسوسہ پیدا ہوتا ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور بے شک ہم اس کی رگ جاں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اور اس آیت میں ایک بہت بڑا پیغام یہ ہے کہ کوئی انسان اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھے، کوئی انسان کبھی بھی خود کو اکیلا نہ سمجھے، بے شک اللہ اس کی رگ جاں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ جیسے ایک بندہ جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے نا، وہ ریگستان میں کھو گیا تھا اپنے اونٹ کے ساتھ، سامان کے ساتھ، اور جب وہ لیٹا تو جب اس کی آنکھ کھلی دوبارہ سو کے اٹھنے کے بعد، اس نے دیکھا نہ میرا اونٹ ہے، نہ ہی اس پہ لدا ہوا سامان ہی ہے۔ اس نے ہمت نہیں ہاری، اس نے اللہ ادھر ادھر پہلے ڈھونڈا اونٹ کو، پھر اللہ رب العالمین سے دعائیں کی، اور جب وہ دعائیں مانگتا رہا ادھر ادھر چاروں اطراف میں اونٹ کو ڈھونڈتا رہا، آخر تھک ہار کے دوبارہ سو گیا، وہیں لیٹ گیا۔ اور جب اس کی دوبارہ آنکھ کھلی تو اس کا اونٹ بھی وہیں کھڑا تھا، اور اس پر جو سامان لدا ہوا وہ بھی موجود تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اتنا زیادہ خوش ہوا، اتنا خوش ہوا، اسے کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ اے اللہ تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، لیکن وہ خوشی میں کہہ اٹھا اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب، یعنی خوشی اس کی کنٹرول میں ہی نہیں رہی۔ وہ خوشی کس بات کی تھی کہ اس ریگستان میں، اس سنسان علاقے میں جہاں مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، میری کوئی سننے والا نہیں، میرے رب نے مجھے وہاں بھی تنہا نہیں چھوڑا۔ اللہ نے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، بے شک ہم بندے کی رگ جاں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ یہ رگ جاں سے زیادہ قریب ہونے سے مراد اللہ کا علم ہے، اور اللہ کے فرشتے ہیں جو جن کے گرد ہم ہر وقت گھرے رہتے ہیں۔ تو اللہ کے فرشتے بھی ہمارے درمیان ہمیشہ موجود رہتے ہیں، اور جنات بھی ہمیشہ ہمارے درمیان موجود رہتے ہیں۔ تو کبھی بھی انسان خود کو ان چیزوں سے جدا نہ سمجھے کہ یہ کہیں اور رہتے ہیں اور ہم کہیں اور ہیں۔ تو فرشتے بھی ہمارے درمیان موجود ہوتے ہیں، اور جنات بھی ہمارے درمیان موجود ہوتے ہیں، کیونکہ وہ بھی اللہ کی مخلوقات ہیں، اور اللہ جانتا ہے جو بھی انسان کے دل میں وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین اسی بات کو مزید انسان کے سامنے کھولتے ہیں اور فرمایا اذ یتلقی المتلقیان، جب لکھتے ہیں دو لکھنے والے، عن الیمین و عن الشمال، دائیں اور بائیں جانب سے، قعید بیٹھے ہوئے، یعنی تمہارے کندھوں پر بھی اللہ فرما رہا ہے ہم نے فرشتے بٹھائے ہوئے ہیں جو باتوں کو لکھتے ہیں۔ انسان کوئی بھی اچھا اور برا عمل کرتا ہے تو اسے لکھا جاتا ہے۔ اور پھر مزید اس کو اللہ رب العالمین نے بتایا ما یلفظ من قول، نہیں زبان سے تم کوئی بات نکالتے، الا لدیہ رقیب عتید، مگر اس کو لکھنے والے پہلے سے تیار ہوتے ہیں۔ یعنی ابھی زبان سے انسان کے الفاظ نکلتے نہیں ہیں تو لکھنے والے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اب آپ یہاں سے یہ اندازہ لگائیں اگر وہ فرشتہ ہمیں نظر آ جائے جو لکھتا ہے، چاہے برائیاں لکھنے والا ہو اچھائیاں لکھنے والا ہو، اور وہ آپ کے منہ کے سامنے یوں منہ کر کے بیٹھا ہو کہ ہاں بچے تو بول صحیح، ایک بار زبان سے کچھ بول تو صحیح، اگر ہمیں وہ نظر آ رہا ہو کہ ہاں بھئی یہ فرشتہ سامنے بیٹھا ہوا ہے اور یہ کہہ رہا ہے ایک بار زبان سے کچھ نکال، اور میں پہلے سے تیار ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے ما یلفظ من قول، ابھی زبان سے کچھ تم نکالتے نہیں ہو، کوئی بات زبان سے نکالتے بھی نہیں، الا مگر اس سے پہلے ہی
لدیہ رقیب عتید، لکھنے والے پہلے سے تیار ہیں۔ تو اگر یہاں چلو فرشتے تو چھوڑو، کوئی بندہ ایسے ڈیوٹی لگا دی جائے جس کی، جو ہر وقت ساتھ ہے اور منہ کو ایسے دیکھ رہا ہے، چہرے کو ہر وقت دیکھ رہا ہے، اور کہہ رہا ہے زبان سے کچھ نکال اور میں نوٹ کروں گا اور فوراً اللہ کے پاس پہنچاؤں گا، پھر بتاؤ ہمارا کیا کردار ہوگا؟ بندے کے پتر نہیں بن جائیں گے، سارے سیدھے ہو جائیں گے کہ یار ہر وقت یہ تو آنکھیں لگائے بیٹھا ہے، یہ تو کہہ رہا ہے کہ بس تو کچھ زبان سے نکال اور میں فوراً لکھنے کے تیار ہوں۔ اب یہ بات حقیقت ہے کہ برائیاں لکھنے والا فرشتہ بھی ہر وقت ہمارے کندھے پہ بیٹھا ہے، کندھا چوکی دور ہے، یہ ساتھ ہی ہے چہرے کے، اور اچھائیاں لکھنے والا بھی، اچھائیاں لکھنے والا اور برائیاں لکھنے والے یہیں کندھوں پہ بیٹھے ہیں، یعنی انہوں نے بالکل ایسے چہرے کے پاس ہیں کہ بندے زبان ہلا ایک بار فوراً میں لکھ دوں گا۔ اچھا، اللہ رب العالمین نے یہاں پہلے وسوسوں کا ذکر فرمایا، خیالات کا، اور پھر جو انسان زبان سے نکالتا ہے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ یہاں آخری بات یہ سمجھ لیں کہ جن انسان کے دل میں خیالات پیدا ہوتے ہیں، باتیں پیدا ہوتی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے میری امت کے دماغ میں پیدا ہونے والے خیالات سے درگزر فرما دیا، یعنی اگر کوئی بندہ گناہ کے بارے میں سوچتا ہے تو وہ گناہ نہیں لکھا جاتا۔ آپ برے سے برا آپ نے سوچ لیا ہے، کچھ بھی دماغ میں خیالات آ گئے تو اس پر گناہ نہیں لکھا جائے گا، لیکن جیسے ہی اس کو اگر آپ عمل میں لے آئے، اپنی آنکھوں سے برائی کا دیکھنا یا اپنی زبان سے آپ نے کوئی بات کہہ دی، آپ کے دماغ میں 100 برے خیالات آ رہے تھے کسی کے بارے میں، لیکن آپ چپ رہے تو گناہ، لیکن جیسے ہی زبان حرکت میں آئے گی اللہ فرماتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ابھی تم زبان سے نکالتے نہیں ہو بات، لکھنے والے پہلے سے تیار بیٹھے ہوتے ہیں، یعنی جیسے ہی آپ کی زبان سے وہ الفاظ نکل گئے، وہ بات کہہ دی تو فوراً اسے لکھ لیا جائے گا، وہ پھر گناہ میں شمار ہو جائے گی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا جھگڑا ہو رہا تھا ایک یہودی کے ساتھ، تو وہ برا بھلا کہتا رہا، بولتا رہا، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ خاموش رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے، آپ نے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے رہے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ خاموش رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے رہے، جیسے ہی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جواباً کچھ کہا، اس کو یعنی منہ توڑ جواب دیا، فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر، جب تک تو خاموش تھا تیری طرف سے اللہ کے فرشتے اسے جواب دے رہے تھے، اور مجھے بندہ ناچیز کو یہ سمجھ آتی ہے کہ فرشتوں کا جواب دینا یہی ہے کہ فرشتے اس کی ایک ایک بات کو لکھ رہے تھے، نوٹ کر رہے تھے، یعنی فرمایا اے ابو بکر جب تک تو خاموش تھا تیری طرف سے فرشتے، اللہ کے فرشتے اسے جواب دے رہے تھے، اور جیسے ہی تو بولا، یعنی اپنا مقدمہ خود لڑنے کے لیے جب بندہ آگے آ گیا، پھر فرشتے پیچھے ہٹ گئے۔ اب بندے آپس میں لڑ رہے ہیں، تو ابھی تک تو فرشتے جواب دے رہے تھے، اب بندہ خود جواب دینے پہ آ گیا تو فرشتے پیچھے ہٹ گئے۔ تو یہ بات ہے کہ جب تک انسان خاموش رہتا ہے تب تک کوئی پکڑ نہیں، کچھ نہیں لکھا جاتا، کچھ نہیں کہا جاتا، لیکن جیسے ہی آپ کسی کام کو عمل میں لے آئے، زبان سے الفاظ کہہ دیے، تو پھر اس کی پکڑ ہے۔ تو فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ابھی تم زبان سے کچھ بولتے نہیں ہو مگر اسے لکھنے والے پہلے سے تیار بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو آج کا سبق یہی ہے کہ انسان کبھی بھی اس بات سے غافل نہ ہو کہ بے شک اللہ بھی اس کی رگ جان سے زیادہ قریب ہے، اور دوسری بات کہ فرشتے ہر وقت اس کے کندھوں پر بیٹھے ہوئے ہیں،
اور ایک آخری پیغام یہاں ہمیں یہ بھی ملتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ کہ اللہ جب اتنا زیادہ قریب ہے رگ جاں سے بھی زیادہ، تو پھر جب جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ میری سنتا نہیں دوسرے کی موڑتا نہیں، انہیں بھی خیال کرنا چاہیے نا۔ تو اللہ تو کہہ رہا ہے میں رگ جاں سے بھی زیادہ قریب ہوں، ابھی زبان سے تم کچھ نکالتے نہیں ہو، اور اللہ نے تو اس سے بڑی بات کر دی وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ، جو تمہارے دماغ میں خیالات پیدا ہوتے ہیں ہم اس سے بھی واقف ہیں۔ تو یہ کہنا کہ ہم فلاں بزرگ بابے کے پاس جائیں گے، ہم اسے اپنی کیفیت بتائیں گے، وہ آگے اللہ کو بتائے گا، پھر اللہ ہمارا کام کرے گا، تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا اللہ رب العالمین حق بات کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔